اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو غیبت کے مستثنیات میں تھی، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ غیبت کے بہت سارے مستثنیات ہیں۔ تو جہاں بھی قائد صاحب جہاں بھی غرض وکلائی ہو اور مصلحت ہو جو عرض مومن کی عزت سے اس کی مصلحت زیادہ ہو، تو جہاں پر بھی اس طرح سے ہو کہ مومن کی جو حد کی حرمت ہے اس سے زیادہ کی مصلحت ہو، تو وہاں پر جو غیبت کرنا جائز ہے۔ تو اس کے موارد جو ہے وہ انگنت ہے، یعنی کہ گندے آپ 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، جہاں بھی یہ چیز پیدا ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے کہا تھا کہ 2 جگہ ایسی ہیں جہاں پر بغیر کسی غرض وکلائی کے بھی اگر آپ غیبت کرتے ہیں تو وہ جائز ہے۔ جائز ہے بمعنی عام، نہ بمعنی اخص، جائز ہے نہیں، حرام نہیں ہے۔ ایک جو ہے وہ متجاہر بالفسق کی تھی اور دوسرا تظلم مظلوم۔ ان 2 جگہوں پر اگر غرض وکلائی نہ بھی ہو تو آپ غیبت کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ وہاں پر غرض وکلائی ہونی چاہیے تو پھر آپ غیبت کرنا جائز ہوگا۔ یہاں پر ان 2 مورد میں تو یہ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر غرض صحیح نہ ہو تو متجاہر بالفسق کی غیبت کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو مستثنیات یعنی میں ایک الگ ہے ان 2 کی حیثیت کہ غرض صحیح نہ بھی ہو تب بھی متجاہر بالفسق کی غیبت کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ صحیح ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب جو ہے وہ متجاہر بالفسق، اچھا دوسرا سوال یہ تھا کہ متجاہر بالفسق کا کوئی جیسے چھپا ہوا عیب ہے، تو چھپا ہوا عیب ہے اس کا، اور ایک جو ہے وہ اس کا دکھا ہوا عیب ہے جس میں تجاہر کرتا ہے وہ، اسے وہ کہتا ہے میں رشوت لیتا ہوں، شراب پیتا ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ روایات میں یہ آیا کہ یہ شخص خود ہی ننگا گندا بے غیرت قسم کا ہے، اس کو کوئی لا یبالی بما قیل و ما قال فی ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی بات کہی جائے تو اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے جس کا پردہ پھاڑے، تو آپ اس کے بارے میں جو بھی بولے، مذمت کرنے کی جہت سے بھی اگر اس کی آپ غیبت کریں، انتقاص کی نیت سے بھی اگر اس کی آپ غیبت کریں تو اسے برا لگے تب بھی اس کی غیبت کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ متجاہر بالفسق کی غیبت کرنا جائز ہے۔ ایک اور چیز شیخ نے لگا دی کما یجوز لعنہ، تو اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ چیز غور طلب ہے، یجوز لعن المتجاہر بالفسق، یہ چیز جو ہے وہ ابھی میرے لیے ثابت نہیں ہے۔ ہاں اگر روایات میں کوئی ایسی ہو معتبر روایات جن سے مضمون ثابت ہو جائے تو ابھی میں اپنی بات واپس لے لوں گا۔ تو بات یہ کہ متجاہر بالفسق کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا عیب ایسا ہو جیسے تجاہر کرتا ہے وہ زنا کے بارے میں، اب آپ نے کہا کہ اس نے لڑکی کا دوپٹہ کھینچ لیا تھا، تو جب وہ کھلے عام زنا کرتا ہے تو دوپٹہ کھینچنے میں یا کسی کو غلط نگاہ سے دیکھنے میں یا کسی کو پکڑ لینے میں اس کا کیا جو ہے وہ مطلب کون سا وہ اس سے کم کا گناہ ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ وہ ایک چیز میں تجاہر رکھتا ہو اور جو دوسرے عیب ہیں وہ چھپے ہوئے ہو اس کے، تو وہ اس طرح سے نہیں ہو جیسے میں نے یہ بتایا، تو پھر شاید اس میں اشکال ہو۔ اس طرح کی بات انہوں نے کی، ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اس کو پڑھتے پھر جو ہے وہ اس سے جو وہ نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہاں سے پڑھنا تھا؟ جی دروازہ بند کر دیا کیا؟ تو چلے جائیں چلے۔ وقت تقدم عن الصحاح اخذ المستور فی المختار، گزر گیا صحاح میں کہ مستور کو اخذ کیا گیا تھا مختار۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 1-2 لائن پڑھی ہوتی ہیں لیکن وہ مطلب پورا بیان نہیں کیا ہوتا، تو جو کہہ رہا ہوتا ہے پڑھا ہے
اس سے آگے وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے نہیں پڑھا وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے. جیسے ایک دو شخص لڑ رہے تھے ملا نصر الدین کے پاس، تو ایک نے اپنا دعویٰ پیش کیا، کہا کہ اس طرح سے اس دلیل پہ یہ بات ہے. قاضی نے کہا، ملا نصر الدین نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس نے کہا ملا یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے، یہ بالکل غلط بات کر رہے، یوں ہے یوں ہے یوں ہے. تو ملا نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو بیوی پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی. بیوی نے کہا ملا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے. کہا آپ بھی صحیح کہہ رہی ہیں. وقت تقدم عن الصحاح، صحاح سے گزر گیا. اخذ المسور فی المختاب، اخذل پڑھیں گے نا، تقدمہ کا فاعل ہے، اور اخذ المسور فی یعنی مسور کو شرط کے عنوان سے مختاب کے اندر قید کیا تھا. وقد ورد فی الاخبار المستفیضۃ جواز غیبت المتجاہر منہا، جواز غیبت المتجاہر، اور گزر گیا اخبار مستفیضہ میں کہ متجاہر کی غیبت جائز ہے. تو یعنی یہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو یہ مطلب پہلے سے کنیکٹڈ ہے کہ اگر مذمت کے عنوان سے بھی متجاہر بالفسق کی غیبت کرے تو حرام نہیں ہے، جائز ہے. کیونکہ صحاح کے اندر جو غیبت کی تعریف کی تھی اس میں بھی مستور کو اخذ کیا تھا، یا وہ عیب مستور ہوگا یا وہ شخصیت مستور ہوگی. تو نہ متجاہر بالفسق خود مستور ہے، نہ اس کا جو عیب مستور ہے، تو بس وہ غیبت کی تعریف میں نہیں آتا. اور اخبار مستفیضہ میں یہ کہا تھا کہ متجاہر بالفسق کی غیبت کرنا جائز ہے. اب اس میں سے گنوا رہے، منہا قولہ علیہ السلام فی روایت ہارون ابن جہم اذا جاہر الفاسق بفسق فلا حرمۃ لہ ولا غیبۃ. اگر متجاہر بالفسق جو ہے وہ کھل کے گناہ کرے تو نہ اس کی حرمت ہے نہ اس کی غیبت ہے. یعنی اس کی غیبت نہ اس کی حرمت ہے نہ اس کی غیبت کی حرمت ہے. وقولہ علیہ السلام من القا ولا غیبت ہے، یا اس کی غیبت ہی نہیں، کیونکہ غیبت جو وہ چھپا ہوا عیب ظاہر ہو، اس کی ہر چیزیں پہلے ہی کھلی ہوئی ہیں، تو کیا جو وہ غیبت ہوگی. وقولہ علیہ السلام من القا جلباب الحیاء فلا غیبت لہ، اگر کوئی حیا کے پردے کو، حیا کے کپڑے کو پھاڑ دے تو اس کی کوئی غیبت نہیں ہے. وہ روایت ابو البختری ثلاثۃ لیس لہ حرمہ، روایت ابو البختری 3 لوگ ہیں ان کی حرمت نہیں ہے. صاحب و حون مبتدع، یعنی جو بدعت پھیلا رہا ہے اور ہوا و ہوس کا صاحب ہے اور بدعتوں والا ہے، اس کی کوئی حرمت نہیں ہے. جو ظالم حکمران ہے اس کی کوئی حرمت نہیں ہے. اور ایسا فاسق جو مولن بے فسق ہی ہو، جو علی اعلان جو ہے وہ نافرمانی کا اظہار کر رہا ہو، جیسے یزید تھا. ومفہوم قولہ من عامل الناس فلم یظلمہم، اگر کوئی لوگوں پہ حکومت کرے لیکن ان پہ ظلم نہ کرے، وحدثہم فلم یکذبہم، اور ان کو حدیث کہے اور جھوٹ نہ بولے، ووعدہم فلم یخلفہم، اور انہیں وعدہ دے اور وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے، تو یہ ان لوگوں میں سے ہے جس کی مروت کامل ہے، اخوت واجب ہے، عدل ظاہر ہے، اور غیبت حرام ہے. اور اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اگر ایسا نہیں ہو تو اس کی غیبت جائز ہے. یہاں تک جو ہے وہ چاچو پڑھ لیا تھا یہاں تک. ہاں. وفی صحیحۃ ابن ابی یافور الواردۃ فی بیان العدالہ بعد تعریف العدالۃ ان الدلیل علی ذلک ان یکون ساترا لعیوبہ حتی یحرم علی المسلمین وتفتیش ما وراء ذلک من اثراتہ دل علی ترتب حرمت التفتیش علی کون الرجل ساترا فینتفی عند اتفاقہ. ومفہوم قولی علیہ السلام فی روایت علقمہ الماکیہ ان المحاسن من لم تر بعینک یرتکب ذنبا ولم یشهد علیہ شاہدان فهو من اہل العدالت والستر وشہادتہ مقبولہ وان کان فی نفسہ مذنبا
ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولایت اللہ داخل فی ولایت الشیطان الخبر۔ صحیح ابن ابی عفور میں جو وارد ہوئی ہے عدالت کے بیان میں، عدالت کی تعریف کرنے کے بعد یہ کہا کہ دلیل اس کے اوپر کہ اس کے عیوب کو چھپائے تاکہ حتی یحرم علی المسلمین، تاکہ حرام ہو۔ اچھا صحیح ہو گیا، ایک منٹ۔ اللہ ذالک ان یکونا ساترا لعیوبہ، یعنی اس کی جو ہے وہ حرمت غیبت کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ وہ ساتر عیوب ہو، تاکہ مسلمانوں پر حرام ہو کہ وہ اس کی عزت اچھالے اور اس کی جاسوسی کرنا اور تفتیش کرنا یہ غلطی میں سے ہو۔ وَتَفْتِيشُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ أَثَرَاتِهِ، تو یہ کیا دلالت کر رہی ہے؟ دل علی ترتب حرمت التفتیش علی کون رجل ساترا، یہ پہلی چیز یہ ہے کہ یعنی وہ ساتر ہو تو اس کی تفتیش جو ہے وہ حرام ہوگی، لیکن وہی ساتر نہ ہو، وہی اگر جو ہے وہ بے غیرت ہو، متجاہر بالفسق ہو، تو پھر کیا جو ہے وہ تفتیش حرام ہو۔ دل علی ترتب حرمت التفتیش علی کون رجل ساترا فینتفی عند انتفاعه ومفہوم قوله علیہ السلام فی روایت علقمہ المحکی عن المحاسن من لم ترہ بعینک یرتکب ذنبا، جس کو تم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا گناہ کرتے ہوئے، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ شَاہدان، نہ گواہوں نے گواہی دی، تو وہ اہل عدالت اور ستر میں سے ہے اور اس کی شہادت مقبول ہے، اگرچہ وہ اپنے اندر گناہ کار ہو، چھپا کے گناہ کرتا ہو، اگرچہ گناہ کار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر آنکھوں سے گناہ کرتے نہیں دیکھا، نہ گواہوں نے گواہی دی، تو وہ اہل عدالت و ستر ہے۔ جیسے کسی کے بارے میں مشہور کر دیا جاتا ہے یہ شرابی ہے، بھئی تم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، نہ تم نے دو ایسے عادلوں کو دیکھا کہ انہوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، تو پھر جو ہے وہ اہل عدالت اور مروت ہے اور اس کی غیبت حرام ہے۔ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَالسَّتْرِ وَشَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ مُذْنِبًا وَمَنِ اغْتَابَ بِمَا فِيهِ، اگر کوئی غیبت کرے جو اس کے اندر ہے تو وہ اللہ کی ولایت سے خارج ہے اور شیطان کی ولایت میں داخل ہے۔ دل علی ترتب حرمت الاغتیاب وقبول الشہادت علی کونی من اہل الستر، یعنی غیبت اس وقت حرام ہے، شہادت اس وقت قابل قبول ہے جب وہ اہل ستر میں سے ہو، لیکن جب وہ متجاہر بالفسق ہو تو اس کی غیبت بھی جائز ہے اور اس کی شہادت بھی مردود ہے۔ لکھو اس بات کو، فوکس کرنا چاہیے۔ ہماری بات کس میں ہو رہی ہے؟ متجاہر بالفسق میں ہو رہی ہے، غلط بات ہے۔ غیبت کی تو بہت دنوں سے چل رہی ہے، ہماری بات ہو رہی ہے، فوکس کرنا چاہیے کہاں اس وقت پوائنٹ کہاں ہے۔ متجاہر بالفسق میں ہو رہی ہے۔ متجاہر بالفسق کی غیبت کیوں جائز ہے؟ کیونکہ غیبت اس وقت حرام ہے جب اہل ستر میں سے ہو، جب اہل ستر ہی نہیں ہے غیبت بھی اس کی جائز، شہادت بھی اس کی مردود، اور جب اہل ستر میں سے ہو تو غیبت بھی حرام، شہادت بھی مقبول۔ ٹھیک ہے، دل علی حرمت الاغتیاب وقبول الشہادت علی کونی من اہل الستر وکونی من اہل العدالت علی طریق اللف والنشر، یعنی حرمت اغتیاب کس کے اوپر ہے اور قبول شہادت کس کے اوپر ہے؟ قبول شہادت جو ہے وہ اہل عدالت پر ہے، یعنی جو بعد میں ذکر ہوا ہے اس پر ہے، اور حرمت اغتیاب اہل ستر پہ ہے، تو اس کو بولتے ہیں اہل لف و نشر، یعنی رسپیکٹیولی۔ جیسے دو چیزیں انہوں نے ذکر کی، ایک کا حرمت اغتیاب، دوسرا کا قبول شہادت، پھر اس کے بعد دو چیزیں ذکر کی، ایک اہل ستر اور ایک اہل عدالت، تو کہا پہلے کا تعلق پہلے سے اور دوسرے کا تعلق دوسرے سے ہے، یعنی اہل عدالت کا تعلق کس سے ہے؟ شہادت سے،
اور اہل صدر کا تعلق اس سے ہے؟ حرمت اختیاب سے ہے۔ اس کو بولتے ہیں اللہ طریق لفظ و نشر، انگلش میں اسے بولتے ہیں رسپیکٹیولی۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک آیا تھا اس کے نیلے کپڑے تھے، پھر دوسرا آیا اس کے وائٹ کپڑے تھے، پھر جو نیلا تھا وہ رائٹ مڑ گیا، جو وائٹ کپڑے تھے وہ لیفٹ مڑ گیا، رسپیکٹیولی۔ تو یعنی جو پہلے جس کو ذکر کیا ہے وہ رائٹ مڑا ہے، جس کو بعد میں ذکر کیا ہے وہ لیفٹ مڑا ہے۔ یہ اولا اشتراط الکل بکون الرجل غیر مرئی منہ المعصیہ ولا مشہودا علیہ بہا، یا ہم سب کی شرط یہ کر لے دونوں کی، یعنی حرمت اختیاب اور شہادت کو مرج کر لے، مکس کر لے، جیسے دو کمپنیاں مل جاتی ہیں، کہ رجل ایسا ہو جس سے کوئی گناہ نہ دکھائی دے اور نہ ہی اس سے جو ہے وہ یعنی کوئی نہ ہی کوئی برائی دکھائی دے اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی اس کے خلاف گواہی دے۔ جیسے دو آدمی گواہی دے دیں کہ یہ شخص کرپٹ ہے، صحیح نہیں ہے، تو نہ ایسا ہو کہ کوئی اس کے خلاف گواہی دے سکے اور نہ ہی اس سے کوئی معصیت دکھائی دے۔ ولا مشہودا علیہ بہا، یا اگر بہا کو غیبت کی طرف پلٹائیں تو اگر معصیت کی طرف پلٹاؤ گے بہا کو تو یہ پھر وہی اسی کا اضافہ ہو جائے گا، یعنی کوئی نیا مطلب نہیں ہے۔ اگر اس کو جو ہے وہ بہا کو جو ہے وہ مشہوداً علیہ بہا بالعدالہ، یعنی کوئی اس کی عدالت کے خلاف گواہی دے، ان معنوں میں لیں تو پھر نیا مطلب ہوگا، ورنہ تو وہی مطلب ہو جائے گا۔ وہ مقتضی المفہوم جواز الاختیار مع شرط خرج منہ غیر المتجاہر، مقتضی مفہوم یہ ہے کہ غیبت کرنا جائز ہے جب شرط نہ ہو، تو متجاہر غیر متجاہر اس سے نکل گیا اور متجاہر اس میں آ گیا۔ وَقَوْنُ قَوْلِهِ مَنِ اغْتَابَ إِلَىٰ مَنِ اغْتَابَهُ، یہ جو جملہ روایت میں آیا من لم ترہ بعینک یرتکب ذنبا ولم یشہد علیہ شاہدان، لم یشہد علیہ شاہدان کی عبارت آئی ہے، نہیں یعنی دو گواہ اس کے خلاف گواہی دیں، تو یہ بات آئی ہے فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَالصِّدْقِ وَشَهَادَتُهُ مقبولہ وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ مُسْلِمًا وَمَنِ اغْتَابَهُ بِمَا فِيهِ من اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولایت اللہ داخل فی ولایت الشیطان الخبر، یہ جو اوپر ہم نے بیان کیا یہ جملہ مستعنفہ ہے، معطوفہ نہیں ہے علی الجزاء، جزا کے اوپر، جملۃ مستعنفہ غیر معطوفۃ علی الجزاء خلاف الظاہر۔ نہیں ظاہر یہ ہے کہ یہ جملہ جو ہے وہ وصلیہ ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ مُذْنِبًا وَمَنِ اغْتَابَهُ بِمَا فِيهِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ وِلَایَتِ اللَّهِ دَاخِلٌ فِي وِلَایَتِ الشَّیطان۔ تو یہ اس کی جو وضاحت جو ہے وہ بعد میں کرتے ہیں، اس کی وضاحت جو ہے وہ بعد میں کرتے ہیں، اس میں تھوڑی سی دقت ہے۔ خوب آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم ان مقتضی اطلاق کے روایات جواز و غیبت المتجاہر فیما تجاہر بہ ولو ما عدم قصد قرض صحیح، یہاں سے جو وہ مطلب شروع ہوا جو ہم نے آپ کو لکھایا تھا، غرض صحیح بھی نہ ہو تب بھی متجاہر بالفسق کی غیبت کرنا جائز ہے۔ اطلاق روایات جواز و غیبت المتجاہر فیما تجاہر بہ ولو ما عدم قصد قرض صحیح ولم اجد من قال باعتبار القصد الغرض صحیح وہ ارتداء عن المنکر۔ غرض صحیح کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر باپ جو ہے وہ بچے کی گھر میں ماں کے سامنے برائی بیان کر رہا ہے یا ڈانٹ رہا ہے اسے یا اس کے عیوب ذکر کر رہا ہے، تو باپ کا مقصد یہ اسے برائی سے روکنا۔ ارتداء کہتے ہیں روکنے کو، ارتداء عن المنکر، منکر سے اسے روکنا۔ تو یہ جو بدگوئی کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ منکر سے رک جائے، جیسے سیاستدان کی بدگوئی کرنا کہ وہ کرپشن نہ کرے، وہ ارتداء عن المنکر۔ نام تقدم عن شہید الثانی احتمال و اعتبار قصد نہی عن المنکر
فی جواز سب المتجاہر ما اعترافہ بأن ظاہر النص والفتویٰ عدمہ. گزر گیا شہید ثانی سے احتمال اعتبار قصد نہی عن المنکر فی جواز سب المتجاہر. اب ایک اور مطلب انہوں نے شروع کر دیا کہ جب غیبت کرنا، جہاں بھی غیبت کرنا جائز ہے وہاں پہ سب کرنا بھی جائز ہے. جس کی غیبت جائز ہے اس کا سب بھی جائز ہے. ما اعتراف ہی، جبکہ وہ اعتراف کر چکے کہ ظاہر نص فتمہ عدم جواز ہے، یعنی عدم و اعتبار. عدم کو پلٹائیں گے عدم و اعتبار قصد نہیں. وَهَلْ يَجُوزُ اِغْتِيَابُ الْمُتَجَاهِرِ فِي غَيْرِ مَا تَجَاهَرَ بِهِ. اگر ایک متجاہر ایک گناہ چھپ کے کرتا ہے، ایک گناہ دکھا کے کرتا ہے، تو جو چھپ کے کرتا ہے اس کو نکالنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. یعنی جہاں جو جواز کا فتویٰ دیا ہے وہ قدر متیقن پہ رہے گا، اس کو شامل نہیں ہوگا. لیکن روایات میں جیسے کہا کہ اس کی کوئی حرمت ہی نہیں ہے، لا حرمت لہو، تو جب کہا کہ لا حرمت لہو تو اس کا مطلب اس کے گلے پہ چھری بھی پھیر دیں. لا حرمت لہو کا یہ مطلب ہے. لا حرمت کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں میں وہ کھل کے ایک کام انجام دے رہا ہے اس میں کوئی حرمت نہیں ہے، لیکن اگر ایک کام وہ چھپ کے انجام دے رہا ہے تو وہ پھر نکالنے کی ضرورت، نکالنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. وَهَلْ يَجُوزُ اِغْتِيَابُ یہ دوسرا جو ہے آگا متجاہر کا کوئی دوسرا چھپا ہوا عیب ظاہر کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ تو جائز نہیں ہوگا. یہ اسی کی بات کر رہے ہیں، اسی پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر متجاہر کے دو گناہ ہیں، ان دو گناہوں میں سے ایک کو چھپا کے کرتا ہے ایک کو دکھا کے کرتا ہے تو وہاں جائز نہیں ہے. جو چھپا کے کرتا ہے اس کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر اس کا گناہ اس طرح سے ہے جیسے یہ زانی ہے تو اس کے بارے میں کوئی چھوٹی بات کہنا کہ اس نے کسی لڑکی کی طرف دیکھ لیا یا اس کا دوپٹہ کھینچ لیا، تو ایک شخص جب زنا کرتا ہے تو دوپٹہ کھینچنا اس کے لیے کیا مطلب، کون سی جو ہے وہ اس میں برائی ہے کہ وہ چھپا کے کرے گا. اس سے مراد یہ کہ اگر ایک گناہ اس کا چھپا ہوا ہے اور ایک گناہ ظاہر ہے تو جو چھپا ہوا ہے، جو چھپا ہوا گناہ ہے اس کو ظاہر کرنا جائز نہیں. مثلاً آگا ایک بندہ زنا کلم کھلا کر رہا ہے لیکن شراب جو ہے وہ چھپا کے پی رہا ہے، تو اس کو جو شراب پی رہا ہے اس کو ظاہر کرنا وہ حرام ہو جائے گا. ہاں یہ تو ان کی بات سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے. لیکن جو روایات میں جیسے ہے کہ لا حرمت لہو، تو اگر روایات کے اطلاق سے استفادہ کریں تو ممکن ہے کہ جائز ہو. صحیح ہے. یعنی ایک شخص ہے جس کی کوئی حرمت ہی نہیں ہے، کوئی غیرت ہی نہیں ہے، کوئی عزت ہی نہیں ہے، کوئی پردہ ہی نہیں ہے، تمام برے کام وہ کر رہا ہے، تو اس میں اس کا چھپا ہوا اور کیا وہ اگر کوئی چیز چھپی بھی ہے تو وہاں نکالنے میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ایک شخص صرف ایک چیز میں متجاہر بالفسق ہے اور باقی 10 چیزوں میں ساتراً لعیوبہ ہی ہے اور اس کی حرمت بھی ہے، ایسا نہیں. لیکن جس میں تجاہر کر رہا ہے وہ پھر اس کو کرنا، اس کو ذکر کرنا غیبت نہیں ہے، جائز ہے. لیکن جس میں وہ ساتراً لعیوبہ ہی ہے اس کو ظاہر کرنا حرام ہوگا. وہو کہ عن الشہید ایضاً وَهَلْ يَجُوزُ اِغْتِيَابُ الْمُتَجَاهِرِ فِي غَيْرِ مَا تَجَاهَرَ بِهِ صَرَّحَ الشَّهِيدُ الثَّانِي وَغَيْرُهُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ. اپنا فتویٰ دینے سے پہلے جو بزرگان ہیں دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا فتویٰ دیا، ان کی کیا نظر تھی. جو فقہ کے پلر سے استوانے تھے ان کی نظر کو دیکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے. تو کہہ رہے ہیں ان کی نظر تھی کہ جائز نہیں ہے. وہ کہ یعنی شہید ایضاً، شہید اول اور شہید ثانی دونوں سے یہی حکایت ہوئی. وظاہر روایات نافیہ لاحترام المتجاہر وغیر الساتر والجواز. یہ دقت ہے، یہ اجتہاد ہے. شہیدین کا فتویٰ یہ کہ جائز نہیں ہے، روایات کا اطلاق اس سے یہ ظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ جائز ہے. اب کیا کریں؟ ظاہر الروایات النافیۃ لاحترام المتجاہر وغیر الساتر والجواز.
وسّروا فی الحدائق من کلام جملۃ من العلام وسرہ بھی بعض الاساطین، اور اسی بات کو استظہار کیا حدائق میں فی کلام جملۃ من العلام، اعلام کے بھی جملے کے کلام میں جو ہے انہوں نے بات، اور بعض اساطین نے تصریح بھی کی کہ متجاہر بالفسق کا چھپا ہوا گناہ بھی ظاہر کرنا جائز ہے۔ وَيَنبَغِي إِلْحَاقُ مَا يَتَسَتَّرُ بِهِ بِمَا يُتَجَاهَرُ فِيهِ إِذَا كَانَ دُونَهُ فِي الْقُرْبِ۔ ایک نیا مطلب انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ چھپا ہوا گناہ جو ہے وہ جو جس میں تجاہر کر رہا ہے، تجاہر والے گناہ سے چھوٹا ہو، ما يَتَسَتَّرُ بِهِ، اور ما تجاہر بِهِ، ما تجاہر بھی بڑا ہو زنا ہے، اور ما تستر بھی نامحرم کی طرف غلط نظر سے دیکھنا، تو نامحرم کی طرف غلط نظر سے دیکھ لیا اس نے، تو بہت چھوٹا معمولی سا گناہ ہے، یہ زنا کر رہا ہے کھلے عام، تو پھر جو ہے وہ اس کی غیبت اس والے گناہ میں جائز ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک گناہ ہے جو اس نے چھپ کے کیا وہ بہت بڑا ہے، اور جس میں تجاہر کر رہا ہے وہ الگ ہے اور چھوٹا ہے، تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ تیسرا مطلب انہوں نے۔ وَيَنبَغِي إِلْحَاقُ مَا يَتَسَتَّرُ بِهِ بِمَا يُتَجَاهَرُ فِيهِ إِذَا كَانَ دُونَهُ فِي الْقُرْبِ فَمَنْ تَجَاهَرَ بِاللِّوَاطِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ جَازَ اغْتِيابُهُ بِالتَّعَرُّضِ لِلنِّسَاءِ الْأَجَانِبِ، اگر کوئی کھلے عام ہم جنس بازی کرتا ہو، العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، تو اس کی غیبت کرنا کہ یہ عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یا عورتوں کی بے حرمتی کرتا ہے، جائز ہوگی۔ وَمَن تَجَاهَرَ بِقَطْعِ الطَّرِيقِ جَازَ اغْتِيابُهُ بِالسَّرِقَةِ، جو ڈاکے ڈالتا ہے کھلے عام لوٹتا ہے لوگوں کو، اس کے بارے میں یہ غیبت کرنا کہ چوری کرتا ہے، چور چھپا کے چوری کرتا ہے، ڈاکو کھلے عام جو ہے وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، تو ڈاکہ ڈالنے کا گناہ تجاہر والا ہے، چور کا گناہ چھپا ہوا ہے، تو کیونکہ چھپا ہوا گناہ چھوٹا ہے اور تجاہر والا بڑا ہے، تو بڑے گناہ کو اگر آپ نے وہ اس میں تجاہر کر رہا ہے تو چھوٹے گناہ کو بتانا حرام نہیں۔ وَمَن تَجَاهَرَ بِكَوْنِهِ جَلَّادَ السُّلْطَانِ يَقْتُلُ النَّاسَ وَيُنَكِّلُهُمْ جَازَ اغْتِيابُهُ بِشُرْبِ الْخَمْرِ، اگر کوئی تجاہر کر رہا ہے کہ وہ سلطان کا جلاد ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، عذاب دیتا ہے، تو اس کے بارے میں غیبت کرنا کہ شراب پیتا ہے، جائز ہے۔ وَمَن تَجَاهَرَ بِالْقَبَائِحِ الْمَعْرُوفَةِ جَازَ اغْتِيابُهُ بِكُلِّ قَبِیح، اور جو تجاہر کرے معروف چیزوں میں، معروف برائیوں میں، اس کا نام مشہور ہو جائے تو اس کی ہر برائی سے غیبت کرنا جائز ہے۔ وَلَعَلَّ هَذَا، شاید یہی چیز تھی جو مراد تھی روایت میں جو کہا کہ من القا جلباب الحیا، جو حیا کے جامے کو پھاڑ دے، لا من تجاہر بمعصیت خاصہ، نہ یہ کہ کسی ایک خاص گناہ میں وہ تجاہر کرے، وہ نہیں، اور باقیوں میں مستور ہو، نہیں، بطور کلی وہ حیا کے پردے کو پھاڑ دے۔ بعض عمال الظلم، جیسے جو ظالم حکمرانوں کے بعض ہرکارے ہوتے ہیں، جیسے وہ وزیر دفاع ہے موجودہ رانا ثناء اللہ، تو ایسے بعض عمال الظلم ان کی غیبت جائز ہے۔ ثم المراد بالمتجاہر وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ تو رانا ثناء اللہ کی غیبت کرنا صحیح ہے؟ ہاں صحیح۔